السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں 3 دفعہ فرمایا تھا، اے میرے صحابہ کرام، کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ سب صحابہ کرام نے کہا ہاں ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آپ نے امانت کو صحیح طور پر آگے ادا کر دیا ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری تھوڑی سی محنت پر یہ سارے صحابہ نے گواہی دے دی ہے، ہاں کہہ دیا ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اس کے آخر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، اے صحابہ کرام جو موجود ہو، اس دین کو جو آپ نے مجھ سے سیکھا ہے، انسانیت کا درد، عبادات کے طریقے، زندگی میں رہن سہن کے امور جو تم نے مجھ سے سیکھے ہیں، اسلام کا دفاع، اپنی مملکت کا دفاع، اپنی رعایا کے حقوق جو تم نے سیکھے ہیں، اپنے حکمرانوں کے حقوق، ان چیزوں کو یعنی قرآن و حدیث کو آگے پہنچا دو۔ اس موقع پہ مخاطب صحابہ کرام تھے، لیکن یہ حکم عام ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جنہوں نے دین سیکھا ہے وہ آگے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا کا بھی یہی معنی ہے، جتنا علم تمہارے پاس ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پر عمل کرنے کی غرض سے ہم نے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے شعبے بنائے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارا ہر سانس دین کے لیے وقف رہے۔ کتابیں لکھنا یہ بھی دین کی تبلیغ کا بہت بڑا کردار ہے، اس میں کتاب لکھنا، پھر اس کو شائع کرنا، پھر اس کو عام کرنا، گھر گھر پہنچانا، دنیا میں پہنچانا، یتیم مساکین بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دینے کے لیے دینی مساجد کا قیام، مدارس کا قیام، یہ بھی بہت بڑا تبلیغ کا مشن ہے۔ اسی طرح گھر گھر جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر، دکان ٹو دکان جا کر، چوکوں چوراہوں میں جا کر، مسجدوں میں خود جا کر دین کی تبلیغ کرنا، یہ بھی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن دیا ہے۔ الحمدللہ ایک لمبے عرصہ سے یہ ہمارے سارے سسٹم جاری ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ابھی اللہ کی رحمت سے ہم نے فضیلت و شیخ جن میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، تجوید کے بڑے ماہر ہیں، تقریر کی بڑی اللہ نے قابلیت دی ہے الحمدللہ، اور علمی لحاظ سے بڑے پختہ ہیں، مرکز پیانہ بنگلہ کے فاضل شخصیت ہیں الحمدللہ۔ شیخ محترم کو ہم نے ملک بھر میں اپنا ناظم تبلیغ، اپنے شعبہ ناظم تبلیغ کو منظم کرنے کے لیے شیخ محترم کی خدمات حاصل کر لی ہیں انشاءاللہ۔ بڑی جلدی پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، ان کو مزید ہمیں منظم کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا شیڈول الحمدللہ ہر اتوار کو نماز عصر کے بعد دروس ہو رہے ہیں، جو بھی ہمارے سسٹم کا حصہ بنتا ہے، اور ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد تبلیغی گشت ہو رہے ہیں آدھا گھنٹہ پر مشتمل، اور ہر مہینے تبلیغی جماعتیں بھی وہ بھی منظم
طریقے سے کئی جگہوں سے نکل رہی ہے الحمدللہ، اور وہ ہم نے 2 دن کا شیڈول مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو سلامت رکھے۔ یہ میری خواہش ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں قرآن و حدیث کو لے کر، منہج محدثین کو لے کر، امت کا درد لے کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن کو گھر گھر پہنچائیں، مختلف زبانوں میں پہنچائیں۔ اس طرح ہمیں مزید بڑے بڑے شہروں میں ہمارے بھائی ہمارے شاگرد کام کر رہے ہیں، ہمیں مزید ساتھی چاہیے۔ جو بھی بھائی دین کے لیے مخلص ہو اور وہ کچھ وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشن نبوی علیہ السلام کے مطابق تبلیغ کے مشن کو آگے پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھی بننا چاہتا ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کرے۔ ہم اس کو ان کے شہر میں ہی ان کی ڈیوٹی لگائیں گے، اور پورا ہمارا طریقہ ہے، منہج ہے، وہ سارا ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ مقصد کیا ہے کہ دین گھر گھر عام ہو جائے۔ یہ ہمارا ملک پاکستان کا تحفظ دین کے اندر مضمر ہے۔ جتنا ہمارا دین مضبوط ہوگا اس ملک کے اندر، اتنا ہمارا ملک پاکستان مضبوط ہوگا۔ یعنی ہماری خواہش ہے کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے، ہماری خواہش ہے ہر مسلمان حکمرانوں کا خیر خواہ بن جائے۔ اب جہاں دیکھو گالیاں دے رہے ہیں، یہ کوئی اسلام نے بتایا؟ یہ ان پڑھوں کا معاملہ ہے۔ ایک حکمران صاحب آئے ہیں تو ان دوسرے کو گالیاں، دوسرا پہلے کو گالیاں، تو گالی دینا تو کتے کو بھی حرام ہے، گالی دینا تو یہودی عیسائی کو بھی حرام ہے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ یعنی جب دین عام ہوگا، جب قرآن و حدیث عام ہوگا، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے ہمارے ملک پاکستان کا دفاع بھی حقیقی طور پر شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے اس مشن میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔